جس نے خاموشی اختیار کی وہ سلامت رہا۔ جب تم جاہلوں کی مجلس میں بیٹھو تو خاموش رہو، کیونکہ جاہلوں کے ساتھ خاموش رہنے میں انسان کا علم بڑھتا ہے، اور جب تم علماء کی محفل میں بیٹھو تو بھی خاموش رہو، کیونکہ علماء کے ساتھ خاموش رہنے میں انسان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی شکایت کرنے سے بہتر ہے انسان خاموش رہے، کیونکہ جب فرق نہیں پڑتا تو شکایت کیسی؟ میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بولنے پر پچھتایا۔ اللہ تعالیٰ خاموشی کی نوعیت سے بھی واقف ہے، لہٰذا اپنی خاموشی کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ کی رضا رکھیں۔ کہتے ہیں آپ کی خاموشی عالم کے لیے باعث زینت اور جاہل کے لیے باعث جہالت ہے۔ خاموشی اختیار کر لینا دب جانے کی علامت نہیں، ترجیحات کا فرق ہے۔ ہر بات اور ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتی ہے، اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہے۔ الفاظ کبھی بھی انسان کو اس کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں دلا سکتا۔ ہاں، خاموشی مزید تزدید سے بچاتی ہے۔ جہاں اپنی بات کی قدر نہ ہو وہاں چپ رہنا بہتر ہے۔ جب انسان اپنی وقت کھو دے تو اس کے لیے بہترین پناہ خاموشی ہے۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے کہ فرشتہ اس کو لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا، اور رب کے سوا کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ جب کسی انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے۔ لفظوں سے ہی خاموشی ٹوٹتی ہے اور لفظ ہی خاموش کر دیتے ہیں۔ جل جاؤ خاموشی سے کڑی دھوپ میں، لیکن اپنوں سے کبھی سایہ دیوار نہ مانگو۔ جو شخص خاموش رہتا ہے وہ بہت دانا ہے، جبکہ کثرت کلام سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک، اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔